جو رشتوں میں کڑواہٹ رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہو اس کے بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا۔ اور پھر ادھر کے جو رشتے ہیں دلہن کے ساتھ ماں کا رشتہ، ساس اور سسر ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ ماں باپ تھے جنہوں نے آپ کو جنا اور پھر آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، لیکن اب ان ماں باپ کو چھوڑ کر آپ لڑکے کے پاس آ گئے، تو لڑکے کے ماں باپ آپ کے حقیقی ماں باپ کی طرح سے آپ کے لیے رشتہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو صاف بیان کیا اور ارشاد فرمایا ہے کہ بہو کا نکاح سسر سے نہیں ہو سکتا اور داماد کا نکاح ساس سے نہیں ہو سکتا، جیسے ایک بیٹی کا نکاح اپنے باپ سے نہیں ہو سکتا اور ایک بیٹے کا نکاح اپنی ماں سے نہیں ہو سکتا۔ ماں کا رشتہ محرم رشتہ ہے، ابدی حرمت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ باپ کا رشتہ ابدی حرمت کا رشتہ ہے، جیسے ماں باپ کا رشتہ ابدی حرمت لیے ہوئے ہے، ایسے ہی ساس سسر کا رشتہ بھی ابدی حرمت لیے ہوئے ہے۔ وہاں ابدی حرمت ہے، وہ رشتہ کبھی حلال نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ اللہ جل شانہ یہ دونوں رشتے بیان کر کے کہتے ہیں کہ بیوی بیٹے کی بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور باپ کی بیوی بچے سے کہتے ہیں باپ کی بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ رشتہ ابدی طور سے گویا حرمت اللہ جل جلالہ من والو قائم کر رہے ہیں۔ تو ساس سسر کا رشتہ بھی وہ احترام کا رشتہ ہے، دونوں طرف سے احترام کو برقرار رکھنا ہے۔ ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ عام طور سے خواتین کا یہ جذبہ، عورتوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ جب تک میں بہو تھی ساس اچھی نہیں ملی، اور جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی۔ ہر عورت کا یہی جذبہ ہوتا ہے اور ہر عورت یہی سوچتی ہے۔ اسی لیے شیکسپیئر جو بہت مشہور محرر ہے انگریزی کا، اس کا ایک قول کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے کہا دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کون؟ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کون؟ تو اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت اماں حوا ہے، اس لیے کہ اماں حوا کی کوئی ساس نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ساس نہیں، اس لیے سب سے زیادہ خوش نصیب خاتون ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے دونوں طرف سے اس کو استوار کرنے کا ہے کہ بہو یہ سمجھے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، اور ماں باپ وہ جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ لڑکے کے ماں باپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری لڑکی ہے، وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ہماری بچی جو پیدا ہوئی، ہمارے پاس پلی بڑھی۔ اللہ جل شانہ نے گویا احساس دلانے کے لیے کہ ایک بچی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ایک لڑکی کے احساسات کیا ہوتے ہیں، وہ سمجھانے کے لیے اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک بچی دی تھی، اور وہ بھی پل کر اور پرورش پا کر وہ اپنی عمر کو پہنچ کے دوسرے گھر کو چلی گئی، لیکن آپ کے لڑکے بیٹے کے ذریعے سے ایک لڑکی دوسرے گھر میں پروان چڑھ کر پرورش پا کر وہ تمہارے گھر میں آئی ہے۔ آپ کی لڑکی دوسرے گھر گئی، دوسرے گھر کی لڑکی آپ کے گھر آئی ہے، تو اللہ نے آپ کو لڑکی دے کر یہ احساس دلانا چاہا کہ بچیوں کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ جیسا برتاؤ، کما تدین تدان، حدیث کا مشہور ٹکڑا ہے۔ حدیث پاک میں کہا جاتا ہے کما تدین تدان، کہ جیسا تم برتاؤ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا، جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی برتاؤ تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اگر اپنے گھر میں آنے والی بہو کے ساتھ میں ہمارا برتاؤ محبت بھرا، اس کو اپنی بیٹی بنا کر، بیٹی کا درجہ دے کر، بیٹی کا رتبہ دے کر، بیٹی کا پیار دے کر اگر اس کو اپنے گھر میں رکھا جائے تو اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ کما تدین تدانو، کہ آپ کی بچی جس گھر میں جائے گی وہاں بھی اللہ جل شانہ کے فضل سے اللہ آپ کی بچی کو بھی اس گھر کے ماں باپ کا نور نظر بنائے گا، لخت جگر بنائے گا۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ رشتوں کا خیال
رکھنا چاہیے اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزی کو بڑھانے والا ہر مسلمان بلکہ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری روزی بڑھے، جتنا کما رہا ہے اس پر وہ اکتفا نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ روزی میں ترقی ہو۔ اللہ کے رسول نے بہت آسان عمل بتایا ہے، روزی کو بڑھانے کا آسان عمل، عمر کو بڑھانے کا آسان عمل۔ یہ ہر آدمی چاہتا ہے لمبی عمر دنیا میں جیوں، تو عمر کو بڑھانے اور روزی کو بڑھانے کا سب سے آسان عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک۔ اور جو رشتہ سب سے قریب رہتا ہے وہ بیوی کا رشتہ، بیوی کے ماں باپ کا رشتہ اور بیوی کے بھائی بہنوں کا رشتہ، اور ادھر عورت کے لیے شوہر کا رشتہ، شوہر کے ماں باپ کا رشتہ، شوہر کے بھائی بہنوں کا رشتہ، یہ گویا سب سے قریبی رشتہ ہے۔ اس رشتے میں اگر ہم صلہ رحمی جوڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ جل شانہ عمر میں بھی برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت دیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب